پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں 70% نوجوان نسل پائی جاتی ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے روزگار کا مسئلہ پیش آیا۔ ویکینسی بالکل آتی ہی نہیں، اور ویکینسی آئے گی تو اس میں بھی پہلے جو رشوت دیتے ہیں ان لوگوں کو ہی لیں گے۔ یہ کہیں بھی کوئی انٹرویو کے لیے کال نہیں آئی، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ریفرنس مانگتے ہیں۔ جن کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو مجھے دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لکھ کے کیا کیا۔ حکومت پاکستان نے بے روزگاری کی جنگ سے لڑنے کے لیے اور نوجوانوں کے روزگار کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا نام کامیاب جوان پروگرام رکھا گیا۔ کامیاب جوان نے پاکستان کے جوانوں کی ترقی کے لیے 3 ایز پر کام کرنا شروع کیا۔ 3 ایز سے مراد امپلائمنٹ، ایجوکیشن اور انگیجمنٹ ہے۔ حکومت پاکستان نے امپلائمنٹ کے لیے 100 بلین، ایجوکیشن کے لیے 10 بلین اور انگیجمنٹ کے لیے 4 بلین کا بجٹ منظور کیا۔ یوتھ سے بھی انپٹ لی گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے سامنے ان کی بات آئی وہ یہی تھا کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ روزگار چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پہلا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا وہ تھا کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینیورشپ اسکیم، کامیاب جوان جس کو یس کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر ہم نوجوانوں کے اندر جو ہے انٹرپرینیورشپ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، سیلف امپلائمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہم انہیں کاروبار کی ترغیب دینے کے لیے اس میں کاروباری قرضے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں بڑے آسان شرائط کے اوپر۔ اس وقت جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک آسان شرائط کے اوپر نوجوانوں کو قرضے دیے جا رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، تاکہ وہ جاب سیکر نہ بنے بلکہ جاب پروڈیوسر بنے۔ اس اسکیم کو کامیاب جوان لون اسکیم بھی کہا جاتا ہے۔ کامیاب جوان لون اسکیم میں کاروبار کی وسعت، کاروبار کی ترقی یا نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے 3 مراحل میں قرضے دیے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 1 لاکھ سے 10 لاکھ، دوسرے مرحلے میں 10 لاکھ سے 1 کروڑ اور تیسرے مرحلے میں 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک قرضوں کی فراہمی کی جاتی ہے۔ ان تمام مراحل میں قرضوں کی واپسی کی شرائط انتہائی آسان ہے۔ تو ٹیئر 1 میں اس نے 3% دینا ہے، ٹیئر 2 میں اس نے 4% دینا ہے اور ٹیئر 3 میں اس نے 5% دینا ہے۔ تو یہ 8 سال میں اس نے پے بیک کرنا ہے، اور اس میں 1 سال کی فردر ریلیکسیشن اس میں رکھی ہوئی ہے کہ 8 سال ہیں لیکن اس میں مزید 1 سال اس کو ایک ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی اسلامی شرائط پر قرضہ حاصل کرنا چاہے تو کامیاب جوان کے پارٹنرشپ پروگرام میں 3 اسلامک بینکس شامل ہیں۔ کامیاب جوان لون اسکیم کے تحت اب تک 21,000 سے زائد لوگ چھوٹے بڑے قرضے آسان شرائط پر حاصل کر چکے ہیں، جس سے لوگوں نے مختلف قسم کے کاروبار کیے۔ محمد آصف جو کہ راولپنڈی کے رہائشی ہیں اور ایمبرائڈری کا کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے حکومت سے کامیاب جوان کے تحت قرضہ لیا اور اپنے کاروبار کو وسیع کیا۔ کپڑا اپنا لے کے فیصل آباد سے، تو اس پہ اپنی کڑھائی کی، اس پہ اپنی ڈیزائننگ کی، اپنی مارکیٹ سے ہٹ کے آپ نے جیسے دیکھا وہاں پہ ڈیزائنر بیٹھا ہوا تھا آفس میں، تو خود ڈیزائننگ کی، اس میں خود کپڑا مطلب کیا، مارکیٹ میں دیا، تو اس کا رسپانس میں بہت اچھا ملا۔ سونیا ناز نے گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بوتیک کا کاروبار شروع کیا۔ میرا نام سونیا ناز ہے، میں ایک ڈانس آرٹسٹ ہوں، ایکٹیوسٹ ہوں، میں فیشن ڈیزائنر بھی ہوں۔ تو چونکہ فیشن ڈیزائننگ جو ہے یہ میرا ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ میری ہابی تھی، سو میں نے فیشن ڈیزائننگ کے پروفیشن کو سلیکٹ کیا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ کامیاب جوان وزیر اعظم صاحب نے لانچ کیا ہے، میں نے نیوز میں دیکھا کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے پہلے ہمیشہ 2 کالم ہوتے ہیں، ایک مرد ایک عورت، تیسرا کالم ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کامیاب جوان سے قرض حاصل کرنے کا طریقہ انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ کوئی بھی شخص کامیاب جوان .gov.pk پر جا کر قرضے کے حصول کے لیے آن لائن فارم فل کر سکتا ہے۔ فارم کو فل کرتے وقت اپنی مرضی کے بینک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ کامیاب جوان کے اس پروجیکٹ میں 21 بینکس کامیاب جوان کے پارٹنرز ہیں، جن میں 3 اسلامک بینکس بھی شامل ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص اسلامی شرائط پر قرضہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسلامی بینک کا انتخاب کر سکتا ہے۔ حکومت نے ملکی زراعت میں ترقی کے لیے اس اسکیم کے تحت کسانوں کو قرض پر ٹریکٹر بھی فراہم کیے۔ ٹھیک ہے جی، بہتر ہے، ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی کہ ہمیں ٹریکٹر مل رہا ہے۔ پہلے تو ہم لے نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس اتنے رقبے نہیں تھے کہ جو ہم پلاج کرا کے اپنا ٹریکٹر لے سکیں۔ پاکستان گورنمنٹ کی اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام نے مختلف شعبوں میں چھوٹے بڑے کاروبار شروع کیے اور ملکی سرمایہ کاری میں اپنا حصہ ڈالا۔
لیکن اس کے ساتھ بہت سے امیدواروں نے شکایات کی کہ انہیں قرضہ کے حصول میں بہت سی مشکلات پیش آئی. ہمیں اپلیکیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آئیں, 15-16 لاکھ کے قریب اپلیکیشنز آئیں. اس میں بہت سارے جو 2-2.5 لاکھ کے قریب تو آپ سمجھیں کہ جنہوں نے اپنی ایج غلط لکھی ہوئی تھی وہ نادرہ ویریفیکیشن کے اوپر ڈراپ ہوئے. کچھ نے جو ہے کوئی بزنس پلان اس کے اندر نہیں لگایا ہوا تھا. اس سے جب بینکس نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں پیسے دیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کاروبار کرنا ہے. کوئی بزنس پلان ان کے پاس نہیں تھا. پھر کچھ نے اس طرح سے کیا کہ جی اپلائی تو کر دیا لیکن کاروبار جو ہے ان کے والدین نے کرنا تھا, والد صاحب نے کرنا تھا, بھائی نے کرنا تھا, تو خواتین کے نام پہ استعمال ہو گیا. تو جب ان کا انٹرویو ہوا تو ان کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا, تو جس کے اوپر ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی. اب تک حکومت پاکستان نے اس اسکیم کے تحت 21,000 سے زائد نوجوانوں میں 22 ارب کے قرضے تقسیم کر دیے ہیں اور مزید قرضوں کی تقسیم کا عمل جاری ہے. کامیاب جوان اسکیم کے تحت نوجوانوں کو نہ صرف کاروباری قرضے فراہم کیے گئے بلکہ اسکلز کے فروغ کے لیے حکومت نے اسکلز اسکالرشپ کورس متعارف کروائے, جس میں مختلف اداروں میں جدید تعلیم اور ہنر جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ویب ڈیولپمنٹ, IoT, COT, گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیزائننگ جیسے جدید کورسز شامل ہیں. ان کورسز کو پاکستان میں تقریباً 750 مختلف اداروں میں سکھایا جاتا ہے. میں انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس UT لاہور سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور SEO کا کورس کر رہی ہوں. اس کورس میں ہم لوگوں کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن, سوشل میڈیا, پیڈ ایڈ, آرگینک ایڈ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. جیسے کہ ہر آرگنائزیشن کو ڈیجیٹل مارکیٹر کی ضرورت ہے. اس کورس کو کرنے کے بعد میں ایز اے فری لانسر بھی کام کر سکتی ہوں. 95,000 سے زائد نوجوانوں نے اسکلز اسکالرشپ کورس سے فائدہ اٹھایا. اس کے علاوہ کامیاب جوان انگیجمنٹ پروگرام کے تحت حکومت پاکستان نے نوجوانوں کو ہم نصابی سرگرمیوں میں مشغول رکھنے کے لیے نیشنل یوتھ کونسل کا قیام عمل میں لایا. کامیاب جوان پروگرام پاکستان کے جوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل اور خوش آئند پروجیکٹ ہے.